अमेरिका ने ट्रंप ने जो एक हाथ रखा था हमारे आर्मी चीफ के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, ये मुनाफकत का हाथ दोस्ती के नाम पर। और ये मत भूलिएगा कि ये ट्रंप जो है ये ग्रेटर इजराइल का सरबराह है और पाकिस्तान को वो ख़त्म करना चाहते हैं। किस तरीके से कि जिस वक्त इस मुल्क में आपने नज़रिए को ख़त्म कर दिया तो ये मुल्क अपने आप ख़त्म हो जाएगा। खातम बादान ट्रंप के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप सोचिए किसके कहने के ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान से जंग छेड़ने के लिए कहा गया है। ट्रंप लिखा है आपको। चोजन नुमाइंदगान कहाँ हैं? ये फॉर्म 47 के नुमाइंदगान बैठे हैं, हारे हुए नुमाइंदगान बैठे हैं और इसी वजह से वो उस बुनियाद को ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस बुनियाद को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि ना जुडिशरी होगी, ना कल को कोई एहतसाब कर सकेगा। 28वीं तरमीम ये लेकर नहीं आएंगे, 28वीं तरमीम हम लेकर आएंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहिबान जिन्होंने इन हालात में ज़मीर का साथ दिया और साबित किया कि वो जॉब सीकर नहीं है, जैसे मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, जैसे अतर मिन्नल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस हमारे यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट के जज उनका भी इस्तीफ़ा आया। और उससे पहले जिन्होंने इब्तदा की वो शाहिद जमील साहब, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इन हालात को महसूस करते हुए सबसे पहल की और इस्तीफ़ा दिया। मोहतरम, मैं आपके सामने जो आज बात करना चाहता हूँ, हालात बद से बदतर होते चला जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से। मैंने पिछली दफ़ा ये बात की थी कि एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद को ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान की नज़रियाती हैसियत, ये एक मंसूबा इसलिए है कि पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो नज़रियात की बुनियाद के ऊपर मार्ज़ वजूद में आया और इसको कायम रहेगा जब तक कायम रहेगा जब तक ये नज़रिया रहेगा। और नज़रिया क्या है? वो नज़रिया है कानून की बालादस्ती और कानून के सामने बराबरी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सबसर्वेंट बिफोर लॉ। ये बुनियाद है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो अमेरिका ने ट्रंप ने जो एक हाथ रखा था हमारे आर्मी चीफ के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, ये मुनाफकत का हाथ दोस्ती के नाम पर। और ये मत भूलिएगा कि ये ट्रंप जो है ये ग्रेटर इजराइल का सरबराह है। ये हाथ इजराइल का हाथ है, हमारे ऊपर आया और पाकिस्तान को वो ख़त्म करना चाहते हैं। किस तरीके से कि जिस वक्त इस मुल्क में आपने नज़रिए को ख़त्म कर दिया तो ये मुल्क अपने आप ख़त्म हो जाएगा। खातम बादान। और अब हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की बुकला जो इस नज़रिए के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, और एक तरफ एक टोला है मुनाफिकीन का जो इस्लाम के नाम पर हर वो गलत बात करेंगे जिससे आपको ये यकीन दहानी कराएं कि वो इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये इजराइल के लिए ट्रंप के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप सोचिए किसके कहने के ऊपर
اس وقت افغانستان سے جنگ چھیڑنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹرمپ لکھا ہے آپ کو۔ میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت پاکستان کا آئین جو بنیادی طور پر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا جو پریامبل ہے، یہ پریامبل کے خلاف ایک پریامبل یہ حکومت بنی ہوئی ہے، کیونکہ پریامبل یہ کہتا ہے sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ وہ chosen نمائندگان کہاں ہیں؟ یہ فارم 47 کے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہارے ہوئے نمائندگان بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بنیاد کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جوڈیشری ہوگی، نہ کل کو کوئی احتساب کر سکے گا، اور جتنے قتل ہو گئے، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ کو اس جو ریسنٹلی مرید کے میں واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں جو واقعہ ہوا، اور تسلسل ہے۔ شہباز شریف جب سے آیا، اس وقت سینکڑوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ سب خون جو ہے ان کے سر کے اوپر ہے، کوئی مبرر نہیں ہے اس خون سے، اور یہ کب تک بھاگیں گے؟ وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم لائے، پھر وہ 27ویں ترمیم لائے، اب وہ کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، 28ویں ترمیم یہ لے کر نہیں آئیں گے، 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے۔ پاکستان کے آئین کو اصلی حالت میں لانے کے لیے 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے، اور اس ترمیم کے بعد ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستانی قوم ہوگی، ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی وکلا ہوں گے، اور دوسری طرف یہ تمام کے تمام مجرمین، تمام کے تمام جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کیا ہے، جنہوں نے رول آف لا کے تصور کو ختم کیا ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ سے منافقت کی ہے، ان سب کو سزا دیں گے، اور وہ یہ سزا وہی سزا ہوگی جو سزا برطانیہ نے کرمل کو سزا دی تھی۔ کوئی نہیں بخشے گا، کوئی کسی کو نہیں بخشے گا، یہ قوم نہیں بخشے گی، یہ فیصلہ آپ بھی کریں گے یہاں پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو بخش دیں گے؟ نہیں بخشے گا ان کو، کوئی نہیں بخشے گا ان کو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اور آپ سب شامل ہو جائیے۔ اور میں آپ کو کہوں گا اپنی طاقت کو پہچانیے۔ میں آپ پاکستان بھر کے لیگل فرٹرنٹی سے، پاکستان بھر کے وکلا سے مخاطب ہوں، آپ اپنی طاقت کو پہچانیے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے لائرز موومنٹ میں پریکٹیکلی ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ جب بھی قانون اور بندوق کی طاقت آمنے سامنے آئے گی تو فتح قانون کی ہوگی، فتح قانون کی ہوئی اور اب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جیسے علامہ نے کہا کہ ہوئے مغوب دریا، زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مغوب دریا، زیر دریا تیرنے والے، ذہن سے نکل رہے ہوں۔ بہرحال ایک بات آپ سے میں اور کہوں گا کہ آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید ہی کی ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جان دیں گے، اور کوئی خوف نہیں ہے ہمیں اپنی جان دینے کے لیے، اس ملک کے لیے جس نے ہمیں عزت دی، اور اس ملک کے لیے جس نے ہمیں عزت دی، ہمیں دنیا میں اپنا تشخص بنانے کا موقع دیا۔ اس لیے ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے، اور جان کے کیا حیثیت ہے، جیسے اس نے کہا تھا غالب نے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے ہم سب لوگ یہ آج تہیہ کر لیں کہ اپنی یہ نسل آج اپنی قربانی کے لیے اب تہیہ کر لیں گے. ہماری اگلی نسل خسک کا سانس لے گی اور پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جو دنیا اس کی مثال بھی دے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اور آج یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بند کمروں کے اندر اب ہم نہیں رہیں گے. اب ہمارا فیصلہ کھلے میدانوں میں ہوگا. اب ہمارا فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ ملک میں قانون ختم ہو گیا تو طاقت کے سامنے طاقت آئے گی. اب یہ یاد رکھیے. اور آج میں گزارش کروں گا کہ فیصلہ کریں. ایک بھرپور ریلی کا پروسیس یہاں سے نکلے، اور وہ ریلی جو ہے اس میں پاکستان بھر کے وکلا اور ہمارے یہاں دونوں بارز کے وکلا انیشیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ موومنٹ جس کا آغاز یہاں سے ہوگا یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جب تک یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ تمام کیفے کردار تک نہیں پہنچ جاتے اور اس ملک سے اور اس پارلیمنٹ سے یہ سب گند کو نکال کے ہم 28ویں ترمیم کے ذریعے اصل پاکستان کے آئین کو، اصل اس کا وجود جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے. انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت مہربانی اور شکریہ.